اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فقد تم نسیکہ واصاب سنت المسلمین، رواہ البخاری و مسلم۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، بزرگان محترم، نوجوانان علیہ السلام، عزیز بچوں، گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر خطبہ جمعہ اور جمعے کی فرضیت کے لیے تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، شفا دینے والے، مشکلات کو ٹالنے والے، ضروریات کا انتظام کرنے والے اور عرش پر تنے تنہا مستوی ہو کر ساری دنیا کی نگرانی اپنے علم کے اعتبار سے کرنے والے ذات پر ساری تعریفیں، بڑائی، ذکر، شکر، ہر قسم کی عبادت، جنہوں نے آج ہم سب کو مسلمانوں کی ہفتہ واری عید جمعہ کے دن میں باہم مل جل کر کے عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی ہر قسم کی نیکیوں کو قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کو بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد درود اور سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بے شمار ان گنت لا تعداد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، ان انبیاء کی آخری کڑی، آخری سلسلہ، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے گلدستے نچھاور ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کی تعریف جیسا کہ اس کا حق ہے، اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد آج کے تقریر کا عنوان ہے عید الاضحیٰ، قربانی، فضیلت، مسائل، احکام۔ سامعین گرامی، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ، چاند کا یہ 4تھا دن ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ 10ویں ذی الحجہ کو اپنی اپنی قربانیاں رب کے حضور میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو، اخلاص کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی اسی طرح قربانی ہر معاملات میں ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ذی الحجہ قربانی کے تعلق سے احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اضحیہ کے الفاظ ہیں۔
محدثین باب باندھتے ہیں کتاب الاضاحی باب الاضاحی. اضحیہ سے مراد قربانی ہے، اور قربانی قربان سے مشتق ہے، جس کا معنی لسان العرب اور صاحب قاموس المحیط اپنی ڈکشنری میں لکھتے ہیں القربان ما یتقرب به الی اللہ تعالی من ذبیحۃ او غیرہ. قربانی کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالی کا قریب ہو جائے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالی کی نزدیکی کو حاصل کر لے، اسے قربانی کہتے ہیں. اب یہ قربانی من ذبیحۃ، چاہے جانور کو ذبح کر کے وہ اللہ کا نزدیک ہو جائے، او غیرہ، یا اس کے علاوہ اپنی جان، اپنے مال وغیرہ کی قربانی کر کے اللہ کا قریب ہو جائے. برابر؟ قربانی کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا بندہ قریب ہو جائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ کے قریب ہو جائیں. اس معنی کے اعتبار سے دو قربانی کی قسم سمجھ میں آ گئی، ایک جان کی قربانی، ایک مال کی قربانی. اور یہ دونوں قربانی اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چاہتا ہے. چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے، مومنوں سے لے لیا ہے، سودا کر لیا ہے، ان کے جان کو قربانی مانگ کر، ان کے مال کی قربانی مانگ کر. کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو، اس مومن کو ان دونوں قربانی کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا. اللہ اکبر. کیا معلوم ہوا کہ بندہ اگر قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے وسیلے میں، اس کے ثمرہ میں، اس کے بدلے میں ہم ان کو جنت عطا کر دیں گے. ایمان والے بھائیوں، مائیں اور بہنیں، قربانی پیش کیجئے، اللہ کی قربت والا بندہ بن جائیے، اور پھر جنت کا حقدار بن جائیے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام ہم سب کو کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں، جنت بھی چاہتے ہیں، دونوں نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی یہ دنیا ہے. قربانی کو لوگ حالات کے اعتبار سے جوڑتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے نہیں. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ یہ دنیا پرانی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کو پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر فرمایا اور کہا وَاتْلُو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیجئے. کس کا واقعہ، کس کا بیان؟ نبأ ابن آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں. اس قربا قربانا، ان کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی. دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی چیزیں اللہ کے حضور میں عرض کر دی.
اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس بھائی نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بعد میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی سے کہا میں قتل کر دوں گا، کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کی، پرہیزگار والوں کی، اخلاص والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ آیت کریمہ سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کرنے کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے چلا۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ کیوں؟ اس کے اندر کھوٹ تھا، اخلاص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی، اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر نہیں تھا۔ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تجھے غصانے کی ضرورت نہیں، تجھے پشیمانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ بات سمجھ میں دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ تقوی ہے، ہماری قربانی قبول ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، تو اللہ ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ حسد، جلن بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد اور جلن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے رکھا، اللہ نے اسے قربانی قبول ہونے سے محروم کر دیا اور پھر اس کے اندر تقوی کی نعمت کو چھین لیا۔ اور چوتھا مسئلہ، قتل کرنے کا آغاز اور شروعات آدم علیہ السلام کے اس بیٹے سے ہی ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی ٹیرورسٹ ہیں، دنیا میں بھی جتنے بھی قتل کرنے والے ہیں، قتل کرنے کا گناہ، وبال، سزا تو ان کو ملے گی ہی، لیکن یاد یہ بھی رکھیے، حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ دنیا میں جو بھی قتل کرتا ہے اس کے قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس کے دوسرے بیٹے کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے لوگوں کو قتل کرنا سکھایا، قتل دنیا میں کرنے کی شروعات کی۔ لہٰذا جتنے لوگ ہیں قتل کرتے ہیں، سزا تو ان کو ملے گی ہی، لیکن آدم علیہ السلام کو بھی ان کے گناہ، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ان کے گناہ کا وبال ملے گا۔ اس لیے دنیا میں جب بھی کام کیجئے اچھا کام کیجئے، لوگ آپ کے اچھے کام کو دیکھ کر کے کریں گے تو آپ کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن ان کا بھی ثواب آپ کے اعمال میں ضرور جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جو بتا رہا ہوں۔ اور اگر گناہ کے کام آپ نے کیا، شرک کو معاشرے میں پھیلایا، بدعات کو فروغ دیا، تو اس کی سزا تو آپ کو ملے گی ہی، لیکن جو اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ اس جیسے جرم سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے قربانی کی شروعات ہوئی، پھر اس کے بعد جتنے انبیاء کی امتیں آئیں سب نے قربانیاں پیش کی۔ یہ قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو قربانی کو کوئی نیا فلسفہ بنا کر پیش کرتے ہیں، کوئی
سخت دلی کا مظاہرہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بے رحمی کی دلیل ہے قربانی، انہیں قرآن کی آیات پیش کر کے بتانا چاہیے ہمارے انبیاء نے قربانی کی، انبیاء کی امتوں نے قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ غیر اقوام کفار اور مشرکین بھی قربانیاں کرتے ہیں اور اپنی قربانی کا نام کیا دیتے ہیں؟ بلیدان۔ تو قربانی تو تمام امتیں پیش کرتی ہیں، مسلمان کے علاوہ دوسری تمام قومیں قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، روزانہ آپ کو قربانی کے واقعات ایک نہ ایک دو ضرور ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کو قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ محدثین، اصولیین، مفسرین، علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت، طاقت والے پر جو قربانی کر سکتا ہے اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان کا وہ تارک ہے اور مجرم ہے۔ لہذا ہر صاحب استطاعت جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ جو قربانی نہیں کر سکتا، اگر وہ قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے تو ایسے قرض لے کر کے قربانی کرنے والے کی قربانی کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ کام پسندیدہ ہے کہ بندہ قرض لے کر کے بھی قربانی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر انسان کو اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ 10 سال میں حدیث صحیح کے مطابق آپ نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی 10 سنین، 10 سال تک۔ تو 10 سال تک آپ کا کنٹینیو مسلسل قربانی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی عبادت ہے جو امت مسلمہ کو معاشرے میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس نیک عمل کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں الفجر سے مراد قربانی کرنے والے دن کی فجر مراد ہے، یوم النحر کی فجر مراد ہے، اور ولیال عشر 10 راتوں سے مراد قربانی کے 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا فجر کی، ولیال عشر 10 راتوں کے ذی الحجہ کے 1 سے لے کر 10 کی، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے 10 دن کو بڑا عظیم، بڑا مقام اور مرتبے والا دن بنایا ہے۔ اور کتنا مرتبے والا دن بنایا ہے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ما من عمل العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل جو بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا افضل، اتنا پیارا نہیں جتنا پیارا ذی الحجہ کے 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک کرنے کا اجر، ثواب پیارا، افضل اور پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، آپ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ذی الحجہ کے 1 سے 10 تاریخ کا بتا رہے ہیں کہ بندہ جو بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں کرے گا دوسرے دنوں میں اتنا ثواب، اتنا بہتر، اتنا افضل نہیں ہے۔ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے۔ اتنا مقام والا جہاد، اتنا مرتبے والا عمل جہاد، مگر ان 10 دنوں سے کمتر والا عمل قرار دیا۔ کہا کہ وہی جہاد جس میں مجاہد، مومن، مسلمان جنگ کرے، اپنی جان کو بھی جان آفری کے حوالے کر دے اور مال کو بھی اسی جنگ میں قربان کر دے اور لٹا دے، جان کو بھی قربان کر دے، مال کو بھی قربان کر دے اس جہاد میں، تبھی جا کر کے ان 10 دنوں کے برابر وہ ثواب کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ کے مسلمان ذی الحجہ کے ایام سے غافل ہیں، ان قربانی کے 10 دنوں کے اعمال سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور ایک دم غفلت کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں اس حدیث کے مطابق عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سوچ لیجئے، مجاہد کا مقام حدیث کے اندر بتایا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے، ہر 100 درجے کا مقام اور افضلیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے مجاہدین کو دیا، جہاد کرنے والے کو دیا، مگر ذرا دیکھیں جہاد کے عمل کو بھی کمتر ثابت کیا گیا۔ کب؟ جب آدمی ذی الحجہ کے اعمال کو بجا لائے اور اس کو عمل میں لائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان اعمال کو بخوبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کیا کریں؟ نیک عمل کیا ہمارا ہو، اس میں نیکیاں کیا کریں؟ حدیث بتاتی ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کی ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ۔ کیا عبادت کریں گے؟ کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے، حتیٰ کہ صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ نوافل کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک اعمال ہمارے ان 10 دنوں کے اندر کثرت اور زیادتی کے ساتھ ہو تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی کے اندر 2 صحابی کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان ہوا، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، 1 تاریخ، دونوں ایک دم بازار کی طرف نکل جاتے، چوک چوراہوں میں نکل جاتے اور کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بکثرت تکبیر پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ سننے والے دوسرے صحابہ، دوسرے مسلمان بھی اس کی تکبیر کو سن کر کے تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس سیرت کو اپناتے ہوئے کثرت کے ساتھ ہم لوگ تکبیر کا اہتمام کریں اور جہاں بھی رہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تکبیر کا اہتمام کریں۔ یہ نیک اعمال میں سے اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہمیں اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
قربانی جو نہیں کرتا اس کی سزا، قربانی نہ کرنے والے کی سزا۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ابن ماجہ کتاب الاضاحی میں فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی، فلم یضحی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ قربانی کرنے کو پسند نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، حدیث کے الفاظ ہیں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وہ ہمارے مسلمانوں کی عیدگاہ میں ہرگز قدم نہ رکھے۔ سوچ لیں، جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، وہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی کے فریضے کو، قربانی کے واجبات کو انہوں نے ترک کر دیا اور ہمارے حکم سے انہوں نے سرتابی کی، لہذا انہیں مسلمانوں کی عیدگاہ میں انٹری کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ سزا ہے، یہ وعید ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجیے میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا دنیا میں زندہ رہنا، ومماتی میرا مر جانا، للہ رب العالمین، یہ سارا کام صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر کوئی بھی شخص قربانی اللہ کے دربار کو چھوڑ کر، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں کسی اور کا نام لے کر کے کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس کا ذبیحہ کوئی دوسرا مسلمان کھا نہیں سکتا، اس کا ذبیحہ بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام۔ تو ساری چیزیں کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہو۔ قربانی ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ کوثر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے، ایسا حوض جس میں آپ اپنے پیاسے امتیوں کو قیامت کے دن پانی پلائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت آپ کو دیا ہے اور آپ کی امتیں اس حوض سے پیے گی، لہٰذا آپ کے لیے کیا ہے؟ پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے ہی لیے قربانی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ دو مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے قرآن کی آیت سے۔ ایک مسئلہ یہ کہ جو آدمی نمازی ہوگا قربانی وہی کر سکتا ہے، بے نمازیوں کے لیے قربانی ایک ثانوی چیز ہے، ایک سیکنڈری چیز ہے۔ بے نمازی کے لیے بڑے مسائل ہیں، لہٰذا بے نمازی کو چاہیے پہلے وہ نماز کا اہتمام کرے پھر قربانی کا اہتمام کرے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ بڑا کلیئر ہے اور وہ یہ ہے
کہ آدمی قربانی کب کرے گا؟ بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں؟ کب کرے گا؟ بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ لہذا جنہوں نے بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنہوں نے بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی وہ عام ذبیحہ ہوگا، جس طرح ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں گوشت کھانا ہمارا رہے گا۔ اور اگر جنہوں نے نماز بقرعید پڑھ لی پھر قربانی کی، فرمایا فقط تم نسکہ، انہوں نے قربانی کے ثواب کو بھی پا لیا، وہ اصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں اور انبیاء کے طریقے کو پا لیا۔ مسئلہ کلیئر؟ آئیے قربانی کے مسائل سمجھنے ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ ایک جانور ہم اور آپ اگر خریدتے ہیں تو ایک جانور اگر کوئی بھی شخص ایک گھر کے لیے دے دیتا ہے تو پورا گھرانہ کے لیے وہ جانور کافی ہو جائے گا، چاہے وہ بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو یا بھیڑ۔ ان چاروں جانوروں میں سے کوئی ایک جانور گھر کا ایک آدمی کی طرف سے اگر ہوتا ہے تو تمام گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی اور ثواب سب کو مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دلیل کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک بکری، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بکری اپنی جانب سے وہ اہل بیت ہی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے کیا کرتے تھے۔ تو چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو، گھر کا ایک آدمی کرتا ہے تو گھر کے تمام فیملیز کے لیے وہ قربانی کافی ہوگا، ثواب سب کو ملے گا۔ بکری میں صرف ایک ہی حصہ ہے، بھیڑ میں ایک ہی حصہ ہے، لیکن اگر کوئی گائے اونٹ میں کرنا چاہے تو گائے میں 7 حصہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 7، اور اونٹ کو بھی ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 10، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمٹ ہمارے لیے بیان فرما دی، اس سے زیادہ افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر اس طریقے پر ہم قربانی کرتے ہیں تو عند اللہ، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، بصورت دیگر ہمارا یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کریں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ خریدنے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ حدیث کے الفاظ ہے ان نستصرف الاذن والعین، ہم سب سے پہلے جانور کی آنکھ کو دیکھیں گے اور کان کو دیکھیں گے۔ آنکھ میں کوئی عیب تو نہیں اور کان کٹا ہوا تو نہیں، یہ دونوں دیکھ لیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے جانور کو نہ ہم خریدیں گے اور نہ ایسے قربانی کو کرنے کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تھے، فقام، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اربع لا تجوز فی الضحایا، ساتھیوں 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں، اگر ایسا جانور کوئی خریدتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ کیا فرمایا؟ العوراء بین عوروہا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، پہلا۔ المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل اوپن اور واضح ہو۔
والعرجا البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہو۔ چوتھا جانور والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا جانور جو اتنا نحیف دبلا کمزور ہو جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، ایک دم کمزور، چاروں طرف سے گوشت اس کی ہڈیوں میں چپکی ہوئی، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سینگ اس کا پورا کٹا ہو، آدھا کٹا ہو، سینگ اکھڑ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کو بھی آپ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا جانور جس کے کان چوڑائی میں پھٹے ہوں، ایسا جانور جس کے کان گول انداز میں کٹا ہوا ہو، اور ایسا جانور جس کا ایک دم عیب دار ہونا واضح ہے، تو ایسے تمام جانور کی قربانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا تمام احباب جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور رکھے ہیں اور انشاءاللہ قربانی کریں گے، سب کے لیے ان مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان اعمال کو خصوصی طور پر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ ایک عمومی مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایسا جانور جس کو ہم نے خریدا بہت بڑھیا، ہم نے موٹا تازہ خرید لیا، اب وہاں سے لانے کے بعد عیب دار ہو گیا، مثلا ٹانگ ٹوٹ گیا، سینگ ٹوٹ گئی وغیرہ وغیرہ مسئلہ پیش آ گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ اس جانور کو قربانی میں ذبح کر دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں لجنۃ الدائمہ کمیٹی سعودی عرب کے فتاویٰ سے پوچھا گیا کہ اس جانور کی قربانی درست ہے، تو بتایا گیا کہ اگر اس کے پاس دوسرے جانور کو خریدنے کی طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرا جانور خرید کر کے وہ قربانی دے دے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو چونکہ انہوں نے صحیح سالم جانور کو خریدا تھا، لہذا اسی جانور کو وہ قربانی کر دے گا، انشاءاللہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذبح الحمدللہ علماء بھی کرتے ہیں اور عام افراد بھی کرتے ہیں، جنس، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور سب کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ سب کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی ضرورت ہے، علماء کو مت تلاشیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے، یہ زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب عمل ہے۔ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو علماء کو بلائیے، انشاءاللہ ذبح ہوگا، لیکن خود ذبح کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذبح کرنے میں سکچم نہیں ہے تو گھر میں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو بھی اس میں شریک کیجئے، وہ بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہیں۔ ایک بڑا گھن والا مسئلہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں ایک بڑا دوری والا مسئلہ سمجھ جاتا ہے کہ جینس ہی ذبح کر سکتے ہیں، عورتیں ذبح نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہندوؤں کے چھوت چھات کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ایک لونڈی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری ایک لونڈی تھی اور میری ایک بکری تھی، اس بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا اور زخمی کر دیا۔ میری لونڈی چونکہ چرا رہی تھی بکری کو، چھری نہیں ملی ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے تیز پتھر کو، نوکیلے پتھر سے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے والی ایک خاتون ہے اور ذبح کیا گیا پتھر سے، کیا اس بکری کا گوشت کھایا جا سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ اس بکری کے گوشت کو کھائیے۔ دو مسئلہ نکلا، پہلا مسئلہ کہ عورت کے ذبیحے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دی اور عورت کو بھی ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور دوسرا مسئلہ اگر آپ کے پاس چھری نہیں ہے،
تو آپ کسی بھی نوکیلی چیز جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو ذبح کرنے میں، اس چیز سے آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ہڈی، ناخن وغیرہ سے ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عجمیوں کا طریقہ تھا، یہ عجمیوں کی چھری ہے۔ لہٰذا ہم بانس کے پھاڑے سے، لوہے وغیرہ سے، چھری سے وغیرہ سے ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مسائل ہیں جو قربانی کے تعلق سے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مسائل پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے طریقے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی، ہم سب کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن، سکون، چین کی زندگی عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا ایک سوال ہے، لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا غیر مسلم دوستوں کو قربانی کے گوشت میں سے کھلایا جا سکتا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ جب قربانی کا جانور ذبح کر لیجئے، آپ لوگ خود کھائیے، مسکینوں کو کھلائیے، اور مانگنے والے کو کھلائیے، نہ مانگنے والے کو بھی کھلائیے۔ اس بابت علامہ ابن قدامہ، دوسرے محدثین اور لجنۃ الدائمہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم جو دوست و احباب ہیں، جن سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے دل جوئی کے لیے، اس کے دل کو جیتنے کے لیے آپ اس کے قربانی کے گوشت میں سے کھلا سکتے ہیں، جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح باتوں پر سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ان مسائل پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔